إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص. وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالی سورہ مدثر کے آخری رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں: فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اللہ کہتے ہیں کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا اور جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر داخل کر دیا. وہ آگے سے جواب دیں گے اور وہ چار بڑی چیزیں ہیں. سب سے پہلے قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات وہ یہ کریں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. دوسری چیز وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، صدقہ نہیں کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جس طرح لوگ بےہودہ اور گندی فحش گوئی والی باتیں کرتے تھے، ہم بھی انہی کے ساتھ لگے ہوئے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے. ہمارا نظریہ بھی یہی تھا کہ جب وہ دن آئے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا، حتیٰ کہ ہمیں بھی یقین آ گیا. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. اللہ کہتے ہیں یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی کی کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی. کوئی بھی شخص اس کے بارے میں ان کے بارے میں سفارش کرے گا اللہ ان کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے. سب سے پہلا انسان
قالوا لم نک من المصلین، وہ بندہ جو نماز ادا نہیں کرتا. اور اس کے بارے میں پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ٹائم پہ ادا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب دل کیا جتنی دل کی وہ پڑھ لی، جتنی دل کی وہ چھوڑ دی، بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وقت کے اوپر پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے. کانت لہو نورن، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگا، وبرہانن، اور اس کے لیے دلیل ہوگی، ونجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی. ومن لم یحافظ علیہا، اور جو شخص ان کی حفاظت نہیں کرتا، جب دل چاہا نماز کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، بعد میں ادا کی، اگر ایک دن میں 2 پڑھ لی ہیں، 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی. ومن لم یحافظ علیہا، جو ان کی حفاظت نہیں کرتا، مواظبت اختیار نہیں کرتا، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ، نہ اس کی دلیل ہے، نہ اس کے لیے روشنی ہے، اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کی نجات ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، قیامت کے دن وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کی صف کے اندر کھڑا ہو. دوسرا انسان کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَكُنَّا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہ شخص جو کسی بھی مسکین کو جو ضرورت مند ہے اس کو کچھ نہ کچھ صدقہ نہیں کرتا، اس کو ادا نہیں کرتا. اب صدقے 2 طرح کے ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے نفلی طور پر انسان کے اوپر رکھے ہیں، اس کے کرنے سے انسان کا ہی فائدہ ہے، اللہ کا نہیں، انسان کا ہی فائدہ ہے. اور پہلا جو پہلی قسم ہے وہ ہے فرائض کی، ان میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، اور دوسرے نمبر پر جو انسان عشر ادا کرتا ہے، تیسرا وہ صدقہ فطر ہے جو انسان روزوں کے آخر میں، رمضان کے آخر میں نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں، یہ 3 صدقات فرض ہیں، ایک زکوٰۃ، دوسرا عشر، اور تیسرا انسان کا صدقۃ الفطر کو ادا کرنا. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ. اللہ کہتے ہیں اے انسان، میں نے تیرے لیے باغات کو پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ باغات ایسے ہیں جن کی بیلیں ہیں جو اوپر چڑھتی ہیں، کچھ باغات وہ تنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا اور پھر کہا وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، ہم نے آپ کے لیے کھجوروں کو اسی طرح دوسری کھیتی کو پیدا کیا ہے. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو پھل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی رنگت، حیت علیحدہ ہے. کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پھل دیں اس پھلوں میں سے کھاؤ. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب تم اپنی کھیتی کو کاٹو تو جو حق تمہارے اوپر مقرر ہے اس حق کو بھی ادا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کو عشر دینے کا حکم دے رہے ہیں. ایک زکوٰۃ ہے جو مال تجارت، اور جو تجارت کرتا ہے، اسی طرح کسی کے پاس پیسے ہیں تو 2.5% زکوٰۃ ہے.
اس کے علاوہ اگر اجناس ہیں اور انسان کی زرعی زمین ہے تو اس کے اوپر انسان کا عشر ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب تم اپنی فصل کو، اپنی کاشت کو کاٹو تو تم اللہ کے راستے میں سے اس کا حق ادا کرو۔ اب اس کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر ایسی زمین ہے کہ جس کو بارش کا پانی یا ایسا پانی سیراب کرتا ہے جو قدرتی ہے، چشموں کا پانی ہے، وہ سیراب کرتا ہے تو 10واں حصہ آپ کو اس میں سے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور اگر آپ اپنے پیسے لگا کر کے ٹیوب ویل کے ذریعے، کنویں کے ذریعے اپنی فصل کو سیراب کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں ہم آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتے، 20واں حصہ آپ نے اس میں سے ادا کر رہا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کی 3 چیزیں اللہ کا مطالبہ ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ، دوسرے نمبر پر عشر اور تیسرے نمبر پر صدقۃ الفطر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، اور جو شخص، جو لوگ ان کو ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کہ ہم وہ تھے جو دنیا میں صرف ذخیرہ اندوزی پہ لگے ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر رب نے پیسہ دیا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اگر زمین ہے، کاشتکاری ہے، زراعت ہے، لیکن اس میں سے کبھی کسی غریب کا حصہ نہیں ادا کیا، کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ کسی غریب کو اس میں سے کچھ دینا بھی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح اعلان فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ کہتے ہیں شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ اگر رب کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا، عریانی کا۔ آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو غریب کو 10 روپے دینے کے اوپر بھی مصر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو مانگنے والے، ان کا تو کام ہی ہے، یہ خود کیوں نہیں کماتے؟ لیکن دوسری سائیڈ پہ اگر کسی فحاشی عریانی کا اڈا ہو یا پھر اس انسان نے شادی کے موقع کے اوپر خرچ کرنا ہو تو پھر کس طرح اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، اور خرچ کرنے کی ترغیب کس پہ دیتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ فحاشی کے اوپر، عریانی کے اوپر۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کسی بھی غریب کو، کسی سفید پوش کو اگر پیسے دینے پڑے تو 10 روپے، 20 روپے، لیکن اگر انسان کا پیکج ختم ہو جائے، موبائل میں پیکج نہیں ہے تو اس کے اوپر ہزاروں لگ جاتے ہیں، کبھی پیکج نہیں ختم ہونے دیا۔ لیکن رب کے راستے میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی نہیں 10 روپے 20 روپے بس خرچ کر۔ اللہ کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہے جو تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، ان کو پیسہ یہ خود نہیں کما سکتے، آپ ان کے اوپر کیوں خرچ کرتے ہو؟ ویأمرکم بالفحشاء، جب کبھی فحاشی کا، عریانی کا معاملہ آتا ہے تو آپ سے پیسے نکلواتا ہے، خرچ کرواتا ہے شیطان، جبکہ اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ کہتے ہیں آپ میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہوں کہ میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور اسی طرح فرمایا مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہی نہیں ہے کہ یہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں صرف یہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کہتے ہیں میں ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اے لوگو تم اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، فَلِأَنفُسِكُمْ یہ تو تمہارے لیے ہے، یہ تم اپنی جان کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ جبکہ دوسری جگہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں واپس لوٹائے گا۔ یوفا الیکم،
اللہ تمہیں واپس لٹائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، تم اللہ کے راستے میں دو اور اللہ تمہیں واپس نہ کرے، اللہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ کہتے ہیں تم کچھ بھی شیئن، کچھ بھی ذرہ برابر بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کی جگہ پہ دگنا تمہیں عطا کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، بہترین رازق ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک، سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ خرچ کرنے کی صورتیں کیا کیا ہیں۔ یہ تین چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو فرض ہیں۔ ایک، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، 8 مصارف ہیں، 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد انسان کا عشر ادا کرنا ہے۔ عشر کن کو دینا ہے؟ غرباء اور مساکین کے اندر۔ اس کے بعد تیسری چیز صدقۃ الفطر ہے، وہ بھی مساکین کا حق ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، ایک خرچ کرنے کی صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کی ہے کہ جس طرح یہ 3 صورتیں ہیں، اسی طرح ایک خرچ کرنے کی صورت ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، اس کو مہلت دے دیں یا پھر اس سے قرضے کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر آپ نے کسی کو کچھ قرض دیا ہوا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اب وہ قرض ادا کرنے والا جو ہے وہ بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آپ اس کو مہلت دے دیں۔ مہلت کتنی؟ آسانی تک، آپ اس کو آسانی تک کی مہلت دے دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم معاف کر دو، اگر اس کو اپنا قرضہ چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ہے قرض لینے والا اور قرض ادا کرنے والا، ان کے احکامات۔ قرض لینے والا اس کے ذمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے مدد کرنا میں اللہ فرض سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی سے قرضہ لیتا ہے اور پھر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی سے قرضہ لیا ہے تو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس ایسے انسان کی مدد کروں۔ پہلے نمبر پر کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کو واپسی کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں کہ آپ اس کو واپسی کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص غنی ہے، مالدار ہے اور وہ کسی کے پیسے دبا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی کو پہلے قرض لے لیا ہے، اب قرض ادا نہیں کر رہا، پیسے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيُّ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، یہ صحیح مسلم کے مسند احمد کے اندر صحیح سند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وہ غنی ہے، مالدار ہے، گھر کے جو اخراجات ہیں اس کو کم نہیں کر رہا، اپنے تصرفات کو، اپنی عیاشی کو کم نہیں کر رہا، اور اللہ کے بندے سے جس سے قرضہ لیا وہ اس کا قرضہ بھی ادا نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے انسان کی بے عزتی کرنا بھی درست ہے اور اس کو سزا دلوانا بھی درست ہے۔ اگر دنیا میں سزا نہیں تو آخرت میں اس کی سزا ضرور ملے گی، آخرت میں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ 2 باتیں ہو گئی، سب سے پہلے اگر کوئی شخص قرضہ لیتا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ انسان جو غنی ہے، مالدار ہے لیکن پھر بھی قرضہ ادا نہیں کر رہا تو ایسے انسان کی بے عزتی کرنا بھی جائز ہے، مجلس کے اندر بیٹھ کر کے اس کے بارے میں بات کرنا جائز ہے،
ویسے غیبت کرنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ انسان جو پیسے والا ہے، مالدار ہے، اپنی عیاشی کو، اپنے تصرفات کو ختم نہیں کر رہا اور قرضہ بھی ادا نہیں کر رہا، ایسے انسان کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر یہ انسان نہیں قرض ادا کر رہا تو اس کو دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت کے اندر بھی سزا ہے۔ اب تیسرا وہ انسان ہے کہ جو پیسے ادا ہی نہیں کر پا رہا، جس نے قرضہ لیا تھا، کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اور پیسے ادا نہیں کر پا رہا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کا آپ کو پتہ ہے نمازی ہے، اچھا انسان ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ وہ قرضہ ادا کر دے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے وہ آپ کا قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں اس کو مہلت دے دو، اس کو مہلت دے دو۔ اور اگر انسان مہلت دیتا ہے تو اللہ انسان کو کتنا عطا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں ایک بندے کا تذکرہ سناتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ صحابہ سارے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تو میرے لیے کیا کر کے آئے، ما عملت من الخیر، تو نے خیر کے کاموں میں سے، بھلائی کے کاموں میں سے کون سا کام سر انجام دیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہے گا الا انی کنت رجلا ذا مال فکنت اطالب مال به الناس، کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے پیسے دیے تھے، مال دیا تھا، میں اس میں سے لوگوں کو اس کا قرض دیتا تھا، اگر کوئی شخص میرے پاس آتا قرض لے کر کے تو میں اس کو قرض لے لیتا، اگر کوئی شخص ایسا ہوتا جو قرض ادا نہ کر پاتا تو میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے فَتَجَاوَضُ عَنْ عَبْدِي، جس طرح یہ بندوں سے درگزر کرتا تھا میں اللہ بھی اس سے درگزر کرتا ہوں، میں اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ پیارے بھائیو، تین باتیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ جو کوئی شخص قرض لیتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ قرض کو ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندے کی میں مدد کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ دوسرا، وہ انسان جو غنی ہے، مالدار ہے، لیکن قرض ادا نہیں کر رہا، اپنے اوپر جو قرضہ ہے اس کو ادا نہیں کر رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کی بے عزتی کرنا، غیبت کرنا بھی جائز ہے اور اس کے لیے سزا بھی ہے۔ تیسرا، وہ انسان جو قرضہ لے لیتا ہے، مال پیسہ کم ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن ادا نہیں کر پاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے انسان کو مہلت دے دی جائے، ایسے انسان کو تنگ دستی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو مہلت دے دی جائے، اور اگر معاف کر دیا جائے، اگر اس انسان سے معاف کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو کسی کو قرضہ دیتا ہے اور جب وہ قرضہ ادا نہیں کر پاتا تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ یہ وہ انسان ہے جو بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں ایک پورے مہینے کا مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی تنگ دست کے ساتھ چل کر کے اس کی مدد کروں۔ ایک پورے مہینے کا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی غریب کے کام آ جائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کہتے ہیں میں اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہوں، میں اس وقت تک بندے کی ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہوں جب تک وہ انسان کسی دوسرے اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی والا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی اس انسان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی والا معاملہ کرتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں،
ایک تو خرچ کرنے کی قسم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو پھر اس قرض خواہ کو معاف کر دیا، جس سے آپ نے قرضہ لینا ہے اگر وہ انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور وہ پورے نہیں کر پا رہا، اس کو معاف کر دیا۔ جبکہ اس کے برعکس جو انسان قرضہ لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرنے کی مکمل کوشش کرے، پوری کوشش کرے کہ وہ اس کو ادا کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اگر اس کے اوپر بھی قرض ہو تو اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس کا قرضہ اس کی طرف سے کوئی ادا نہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے اوپر آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا جی اس نے 4 دینار دینے ہیں، 4 دینار، اس وقت کے 4 روپے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، آپ خود اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہا۔ پھر ایک صحابی انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ میرے اوپر ہے، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر روزانہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے اس بھائی کے 4 دینار ادا کر دیے، اس بھائی کے جو 4 دینار اس کے اوپر قرضہ تھا اس کو ادا کر دیے۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے پوچھا اور میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے ادا کر دیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس کو جنت میں جانے کی اجازت ملی جب تک قرضہ تھا، حالانکہ دوسرے بھائی نے اس کا ذمہ بھی لیا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ پیارے بھائیو 4 باتیں ہیں قرض کے متعلق۔ سب سے پہلے کہ اگر انسان قرض لیتا ہے تو انسان کو محنت کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس قرض کو ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جو قرضہ لینے کے بعد ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں ایسے انسان کی مدد کرتا ہوں، میرے اوپر فرض ہے کہ میں ایسے انسان کی مدد کروں۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی انسان غنی ہے، مالدار ہے، وہ اپنے تصرفات کو کم نہیں کرتا، اپنے اخراجات کو کم نہیں کرتا، لیکن کسی کا قرضہ بھی نہیں ادا کرتا، جس کے پیسے دینے اس کو پیسے بھی نہیں دے رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، ایسے انسان کی بے عزتی کرنا بھی جائز ہے، ایسے انسان کی غیبت کرنا بھی جائز ہے، اور اس انسان کو دنیا اور آخرت میں سزا بھی ہے۔ تیسرا، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ اس نے قرضہ لیا ہے یہ واپس کر دے گا اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے، تو پیارے بھائیو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ اگر معاف کر دو تو یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے انسان جو لوگوں کے اوپر صدقہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں اور جنت میں داخلہ لوں۔ اور جبکہ چوتھی بات یہ ہے کہ قرض خواہ اپنے اخراجات کو کم کر کے اپنے قرضے کو ادا کرے، کیونکہ اگر قرض ہے اگرچہ وہ انسان شہید ہی ہو جاتا ہے تو اس کا قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ 2 اور باتیں ہیں جو صدقہ کرنے والوں کے متعلق ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہمارا موضوع کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں 4 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، جن کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ان میں سے پہلا وہ انسان قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ جو نمازیں ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا ولم نک نطعم المسکین، جو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، اور ان غریبوں پر خرچ کرنے کی ایک سب سے بڑی چیز وہ ہے کہ انسان قرض خواہ کے قرض کو معاف کر دے۔ اس کے علاوہ پیارے بھائیوں 2 ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے صدقے کو، وہ چاہے زکوٰۃ ہو، وہ چاہے صدقۃ الفطر ہو، وہ چاہے عشر ہو، یا انسان نے ویسے صدقہ کیا نفلی صدقہ ہو، انسان اپنے صدقے کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔
دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو اعمال ہیں، جو اس نے صدقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ان دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات اور دن میں جب بھی صدقہ کرتے اللہ ان کے صدقے کو قبول کرتے اور دائیں ہاتھ سے قبول کرتے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صدقہ تو کافی کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقات کرتے ہیں، لیکن ان کو اس کا فائدہ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے ہاں ان کے لیے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ دو چیزیں، ایک احسان جتلانا اور دوسرا عمل اس لیے کرنا، کسی کو پیسے اس لیے دینا کہ اس سے کام نکلوایا جائے گا، اس سے ہم اپنا کام نکلوائیں گے۔ دونوں کا تذکرہ اپنے قرآن مجید میں کیا۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ کہتے ہیں اپنے ایمان والو اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لو کسی کو اس طرح تانا دے کر کے کہ میں نے آپ کے اوپر صدقہ کیا ہے، میں نے آپ کے اوپر خرچ کیا ہے، میں نے آپ کے اس طرح کیا ہے، اس کو تانا دے کر کے، اس کے اوپر احسان جتلا کر کے۔ ہمارے ہاں تھوڑے سے پیسے دیے جاتے اور پورا سال اس کا احسان جتلایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ میں نے فلاں وقت کے اندر تیرے اوپر اس طرح کیا تھا، فلاں وقت تیرے ساتھ میں نے یہ ایسے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد، اچھائی کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد اس کو جتلاتا ہے، اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے، وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی کتا کہہ کر کے اس کو چاٹتا ہے۔ اس قدر گمبھیر، سنگین اور غلیظ عمل ہے کہ انسان صدقہ کرے اور پھر اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان نہیں جتلا۔ اگر صدقہ کیا ہے، اللہ کے دیے میں سے کچھ دیا ہے تو پھر احسان نہیں۔ دوسرا والاذی، آپ کے خرچ کرنے کا مطلب ہی یہ ہو کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں نا، کبھی گھر میں کام ہوگا تو اس کو بلا کر کے اس سے کام نکلوائیں گے، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس سے کہیں گے، اس کے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ اگر اس نظریے سے پیسے دیے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی ضائع ہیں۔ اور ضائع کس طرح کے؟ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ضائع کیوں ہیں؟ کہ اس انسان نے نہ اللہ کے لیے دیے ہیں، نہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے دیے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ خرچ کرنا اس طرح کہ اگر دائیں سے دیا ہے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے، رجل تصدق فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ لیکن پیارے بھائیو، اگر خرچ کرنے کے پیچھے نیت یہ ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں لوگ دیکھیں اور کہیں کتنا بڑا سخی ہے، میں خرچ کر رہا ہوں اور پھر اس انسان کے اوپر احسان، اس کو بتائیں، اس کو یاد دہانی کروائیں، خرچ کرتے وقت تصویریں بنائیں اور اس کو اپلوڈ کریں اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، اس کو تکلیف دے کر، کام نکلوا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کر بیٹھو۔
اپنے صدقات کو ضائع نہ کر بیٹھو. کیوں؟ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان. اللہ کہتے ہیں اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک چٹان ہو. چٹان قرآن مجید نے اس کی مثال بیان کی ہے. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلی. اللہ کہتے ہیں جس طرح ایک چٹان ہو اس کے اوپر مٹی کی تہ جم جاتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو وہ بارش کے پانی کی وجہ سے تہ نکل جاتی ہے, وہ چٹیل صاف ہو جاتی ہے وہ چٹان. اسی طرح جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ نیکیاں دیتے ہیں, وہ نیکیوں کی تہ جم جاتی ہے. جب انسان اس کا احسان جتلاتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے, ریاکاری کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں جس طرح اس پانی نے اس چٹان کو صاف کر دیا, اسی طرح اس احسان جتلانے نے, تکلیف دینے نے اس کے سارے صدقے کو ضائع کر دیا ہے. پیارے بھائیوں, 4 قسم کے بندے کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کسی بھی انسان کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ان میں سے پہلے 2, قالوا لم نک من المصلین. پہلا وہ ہے کہ جو نمازیں ادا نہیں کرتا, ٹائم پہ نمازیں ادا نہیں کرتا. دوسرا ولم نک نطعم المسکین, جس نے کبھی کسی غریب کو, کسی فقیر کو, اور کہا یہ جاتا ہے بھائی ہر کسی نے اپنا اپنا وزن اٹھانا, اگر یہ انسان خود کما رہے ہیں خود کر لیں. اور پیارے بھائیوں اس میں امتحان ہمارا ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ, تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو انسان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, انسان کے پیچھے کوئی عمل نہیں جاتا سوائے 3 اعمال کے. 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کا ثواب اس انسان کو پہنچتا رہتا ہے, پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے ایک اللہ کہتے ہیں صدقۃ جاریہ, جاری صدقہ, ایسا صدقہ کرنا جو جاری رہنے والا ہو. آپ کسی جگہ پر پمپ لگوا دیتے ہیں پانی کا, اور یاد رکھیے سنن نبی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان کسی کو پانی پلا دے. یہ سب سے بہترین صدقہ ہے, صدقۃ جاریہ. انسان ایسا صدقہ کرے جو جاری رہنے والا ہو. کسی مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیے, پانی کی ضرورت تھی, پانی کا انتظام کروا دیا ہے, یا پھر کسی کو کتابیں لے کر کے دے دی ہیں, جب تک وہ علم پڑھ رہا ہے, آگے پڑھایا جا رہا ہے, تب تک انسان کو فائدہ ہو رہا ہے. قرآن مجید لا کر کے مسجد میں رکھ دیے ہیں, صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو. اس کے ساتھ ایک اور چیز, ایک اور بات وہ ہے جو کہ اگلے میرے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا نا قالوا لم نک من المصلین, ایک ولم نک نطعم المسکین, دوسرا وکنا نخوض مع الخائضین. تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یا اللہ جس طرح لوگ بے حیائی کرتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ویسی بے حیائی کرتے تھے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا. پیارے بھائیوں ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر فلان جنت میں چلا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا, اگر ان کی بخشش ہو گئی تو ہماری بھی ہو جائے. ایک بات قرآن مجید کی یاد کر کے لے جائے, ایک آیت. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, ہر جان نے اپنا وزن خود اٹھانا ہے. آپ جس کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ جنت میں چلا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا, ممکن ہے کہ وہ انسان آخر میں توبہ کر لے اور آپ کو توبہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی نہ ملے. ممکن ہے کہ وہ انسان آخر میں ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اس بیماری میں صبر کرے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارا یہ مائنڈ سیٹ اور ہمارا یہ کہنا کہ اگر فلان جنت میں چلا گیا ہم بھی چلے جائیں گے, اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے وَقُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. تیسرا وہ انسان کے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی, وہ ہے جو کہے گا کہ جس طرح لوگ بے حیائی, فحش کلامی اور بے حیائی کے اندر پڑے تھے میں بھی اسی طرح اس کے اندر پڑا ہوا.
پیارے بھائیوں، جس طرح ایک صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح ایک گناہ جاریہ ہے۔ آپ کسی کو اچھائی کے کام پہ لگا رہے ہو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ایک گناہ جاریہ ہے۔ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم گناہ جاریہ کر رہے ہیں یا صدقہ جاریہ۔ کتنے ایسے اعمال ہوں گے کہ جن کا گناہ انسان کو قبر میں پڑے ہوئے گناہ ملتا رہے گا۔ آپ کوئی ایسی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، آپ کوئی ایسی آڈیو شیئر کر رہے ہیں جس کے اندر گناہ ہے، آپ فوت ہو گئے، وہ گناہ دیکھا بھی جا رہا ہے، وہ گناہ کیا بھی جا رہا ہے، آپ اس کے ممد و معاون بنے، وہ گناہ جاریہ ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ فوت ہیں، نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، آپ کو پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے بیک اپ دیا ہوا ہے، وہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک گناہ جاریہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ کہیں گے جس طرح لوگ کہتے تھے، جس طرح لوگ بے حیائی کرتے تھے، ہم بھی ویسے بے حیائی کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیاء اور ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر حیاء ہے تو ایمان ہے، اگر بے حیائی ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الحیاء من الایمان، حیاء ایمان ہے، حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ کہتے ہیں جب حیاء باقی نہ رہے تو پھر جو چاہو مرضی کرتے پھرو۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے بھائیوں، تیسرا وہ انسان کہ جس کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، وہ انسان ہے جو بے حیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ انسان جو کسی کو باتیں کر کر کے، غلط گندی جگتیں مار کر کے کسی کو خاموش کروا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں چیز ہی کچھ الگ بن گئی ہوں، کہ میرے سامنے کوئی بول ہی نہیں رہا۔ جب میں اب کسی محفل میں جاتا ہوں، میں ایسی باتیں کرتا ہوں، ایسی گندی اور غلیظ باتیں کرتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بولتا ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ 1400 سال پہلے کیا۔ اللہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، وہ کہیں گے کہ جس طرح لوگ فحش گوئی کرتے تھے، گندی باتیں کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کے ویسی گندی باتیں کرتے تھے۔ اللہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی انسان کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ پیارے بھائیوں، اپنے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، جو مثالیں نکل رہی ہیں، جو ہم کسی کو تانا اور تشریح کر رہے ہیں، وہ کس انداز سے ہے؟ ہماری تنقید برائے اصلاح ہے یا تنقید برائے تنقید ہے؟ ہمارا معاملہ، ہمارا کسی سے بات کرنا وہ کس طرح کا ہے؟ قرآن مجید اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن ایک مذہبی کتاب، ایک دینی کتاب ہے جو اسلام مکمل کے مکمل اسلام کو، رہن سہن کو بیان کرتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر نے کس وقت، اور یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے نقل کر دوں، ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ پردہ وہ تو دل کا پردہ ہے۔ بے حیائی کے معاملے میں جب دلیل دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پردہ وہ تو دل کا ہے، ہمارے دل کا معاملہ ہے۔ آپ ذرا خود سوچئے کہ اللہ نے پردہ فرض کب کیا ہے؟ جب صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی۔ اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی ولیہ، دنیا کے سب سے بڑے ولی، ان کے بارے میں کہا کہ ان سے پردہ کرو۔ صحابہ اکرام کی جماعت کے بارے میں عورتوں سے کہا گیا کہ ان سے پردہ کیا جائے۔ اس بارے میں مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے حیا ایک جیسا ہے، سب کے لیے حیا ایک جیسا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں غالباً اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا کہ جب تم چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، پھر عورتوں کو مخاطب کیا کہ جب تم چلو اپنی نگاہوں کو نیچا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اللہ کہتے ہیں پہلی جاہلیت والے کام نہ کرو۔ آپ اندازہ کرو کہ صحابیات کو کہا گیا کہ صحابہ اکرام سے پردہ کرو۔ دونوں جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے پردہ کرو، ان صحابہ سے پردہ کرو، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا کزن ہے، یہ تو ہمارے گھر میں آنے جانے والا بندہ، اس سے پردہ کرنا ہے، پھر تو بھائی کام چل گیا کہ یہ تو ہمارے گھر میں رہنے والا دیور ہے، جیٹھ ہے، ان سے پردہ کرنا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ تو سارے ہمارے ہمسائے ہیں، جاننے والے، ان سے پردہ کیوں کرنا؟ پیارے بھائیو، اللہ نے دنیا میں سب سے اچھی جماعت اس کے بارے میں کہا کہ ان سے پردہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری حدیث بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے، یہ مسند احمد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد نبوی میں آتی ہے، جتنے لوگ اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اس نے ان سب کے ساتھ زنا کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، ایسی عورت زانیہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ گھر میں جائے اور جا کر کے دوبارہ غسل جنابت کرے۔ یہ عورت کے بارے میں۔ مرد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان، ایک مرد کسی غیر محرم عورت کے جسم کو چھوئے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر کے اوپر رکھ کر کے کیل کو ٹھوک دیا جائے۔ یہ انسان کسی عورت کو چھوئے، اس سے بہتر ہے کہ ایسا کام کر دیا جائے اس کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ ناپید ہوتی ہے، آپ اندازہ کیجئے، آخری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے گا، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب بدکاری اور عریانی عام ہو جائے گی، جب ضرورت ہوگی تب بارشیں نازل نہیں ہوں گی، اور جب ضرورت نہیں ہوگی تب بارشیں نازل ہوں گی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب فصل بالکل پک جاتی ہے تب بارشیں نازل ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں رمضان ابھی گزرا ہے، رمضان کے اندر بارش نازل نہیں ہوئی، ایک آدھ مرتبہ اس کے علاوہ بارش نہیں آئی۔ جیسے رمضان گزرا ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بے حیائی اور فحاشی عریانی عام ہو جائے گی، جب ضرورت ہوگی تب بارشیں نہیں نازل ہوں گی، جب ضرورت نہیں ہوگی تب بارشیں نازل ہوں گی۔ بہرحال تیسرا وہ انسان کہ جس کے بارے میں کسی بھی انسان کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں وہ شخص ہوگا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو کہے گا کہ جس طرح لوگ بے حیائی فحش کلامی کرتے تھے، یا اللہ ہم بھی ویسی ہی فحش کلامی گندی باتیں کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ